قالوا طيرنا بك ومن معك. وقال تعالى في مقام آخر إن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے، انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کر ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے اس میں شادیاں نہیں کرتے، کوئی کام شروع نہیں کرتے، سفر صفر یوں سمجھتے ہیں، اور اسی طرح کہیں پہ سفر نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ سفر ہے اس وجہ سے۔ تو بہت سارے مقام پر، بہت سارے موقعوں پر بہت سارے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ جی سفر کا مہینہ ہے، اس کے اندر بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ صرف اور صرف توہمات ہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں میں نے جمع کی ہیں جو معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں سفر کے حوالے سے۔ تو لوگ چیزوں میں بدشگونی نکالتے ہیں، بدشگونی سمجھ لیں کہ بدگمانی کو کہتے ہیں۔ اور یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے کہ جب بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے تو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بندے کا اپنے بھائی کے بارے میں، بھائی سے جب تعلق کمزور ہوتا ہے تو بھائی کے بارے میں بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بیوی کے ساتھ محبت میں کمی آتی ہے تو بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بچہ اگر کہنا نہ مانے، دور دور رہنا شروع کر دے، تعلق میں کمی آ جائے تو بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوست کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جائے تو بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بندے کا تعلق جب اللہ کی ذات سے کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ چیزوں کو اپنے لیے نفع نقصان کا سبب سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یہ کام ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا۔ حالانکہ ہر کام کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہر کام اللہ سے ہوتا ہے، نفع ہو تب بھی اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو تو تب بھی اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ تو جب بندے کا تعلق کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ چیزوں کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے لوگ یہ کرتے تھے، جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، ان تستقسموا بالاسلام ذالکم فسق۔ لوگ کسی کام کے لیے گھر سے نکلتے تو مندر میں جاتے، وہاں ان کا بڑا آدمی ہوتا، اس کے پاس جاتے کہ جی ہمارے نام کا تیر نکال دے، تو اس نے
ترکش میں کافی سارے تیر رکھے ہوتے، کسی تیر کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے اور کسی کے اوپر لا۔ نام کا معنی ہے جی ہاں اور لا کا معنی ہے نہیں۔ تو کام کرنے سے پہلے، سفر پر جانے سے پہلے وہ مندر میں جاتے اور اپنے نام کا تیر نکلواتے۔ اس بڑے کو کہتے کہ میرے نام کا تیر نکال دے۔ اگر وہ تیر نکالتا اور دیکھتا کہ اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، نام کا تیر لکھ رہا ہے، اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے کہ نہیں، یہ کام فلاں سفر پہ تو جا رہا ہے، اس پہ تو نہیں جا سکتا، تو اپنے گھر میں واپس آ جاتے، وہ کام نہ کرتے۔ اگر اس تیر کے اوپر لکھا ہوتا نام جی ہاں، تو وہ کام کرنا شروع کر دیتے اور سفر پر جانا شروع کر دیتے۔ تو اس طرح کی وہ ایک بدشگونی لیتے تھے۔ اب تیر کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیا۔ تو جب بندے کا تعلق اللہ کے ذات سے کمزور ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو پھر وہ چیزوں کو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیا۔ تیر کیا ہے؟ نکالنے والا اپنی مرضی سے نکال رہا ہے، نکال دے، ہاں والا نکال دے، جب چاہے نہیں والا نکال دے۔ تو لوگوں کے ہاتھوں میں نفع نقصان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، جیسا میرے بارے میں سوچتا ہے میں ایسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے اندر دربار ہے ان کا، وہاں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں فال نکالنے والے، تو لوگوں کی لکیریں دیکھتے ہیں، ان کے نام کا طوطا چھوڑتے ہیں، پھر ان کی فال نکالتے ہیں، بتاتے ہیں آنے والے وقت کے اندر تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ایک آدمی گیا وہاں پر اس کے پاس، تو اس نے اس کے نام کا طوطا چھوڑا اور پھر اس کو فال نکال کر دی کہ تیرے ساتھ آئندہ آنے والے حالات کے اندر بہت برا ہونے والا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تم اپنے بارے میں بتا کہ تیرے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس نے کہا تیرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کیا ہونے والا ہے؟ کہا تیرے ساتھ یہ نقصان ہونے والا ہے کہ میں نے جو تجھ سے فال نکالی اس کے پیسے نہیں دینے۔ اس نے کہا بھی مجھے تو پیسے چاہیے، میرے پیسے دے، ایک فال کے میں 20 روپے لیتا ہوں، مجھے 20 روپے نکال کر دے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایک فال اور نکالیں، تو اس لیے نکالیں کہ آپ بتائیں کہ یہ میں نے پیسے آپ کو دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ اس نے کہا بھی یہ کیا جھگڑا تو نہیں شروع کر دیا۔ پھر اس نے اس کو سمجھایا کہ تجھے اپنے نفع نقصان کا علم نہیں ہے اور ہمیں تو ہمارے نفع نقصان بتا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ تھوڑا سا ملنگ ٹائپ کا آدمی آ کر جیسے پٹی پڑھائے ہم اس کی تیروں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی باتوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا مال بھی اس کو دیتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے نفع نقصان کا مالک بھی اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دنیا بھی ہم اپنے خسارے میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، اللہ سے بھی اپنا تعلق توڑ بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ بھی کہتے ہیں کہ جب جیسے تم میرے ساتھ گمان کرو گے، میرے بارے میں خیال کرو گے، میں بھی تمہیں وہیں سے دوں گا اور ایسے ہی میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے کہ اچھا ہو تب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا ہو تب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارا اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی بال بھی پینگا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی کہ نہیں، ایک بال تک نہیں جلنے دیا۔ جب اللہ کی طرف سے انسان کے بارے میں سلامتی لکھ دی جائے، وہ چاہے آگ کے تنور کے اندر بھی کیوں نہ چلا جائے، وہ اس کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کر کے دکھاتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جب کسی کام کے لیے نکلتے گھر سے باہر، تو گھر کے سامنے کوئی جانور پھرتا ہوا نظر آتا تو پتھر اٹھا کر اس کو مارتے۔ اگر وہ جانور سیدھی طرف بھاگے تو سمجھتے تھے کہ یہ کام ٹھیک ہے، جس کے لیے میں جا رہا ہوں چلے جاتے، اور اگر وہ جانور الٹی طرف بھاگتا تھا تو سمجھتے تھے کہ یہ بہت برا ہو گیا، اب یہ کام میں نہیں کروں گا اس لیے کہ جانور الٹی طرف بھاگ گیا۔ حالانکہ وہ تو خود ہمارے ڈر کی وجہ سے بھاگا ہے۔ جو جانور ہمارے ڈر کی وجہ سے بھاگ رہا ہے، ہمارے پتھر مارنے کی وجہ سے بھاگ رہا ہے،
اس کو ہم اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ سیدھی طرف بھاگا ہے لہذا زندگی کے اندر ہمارے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، وہ الٹی طرف بھاگا ہے لہذا زندگی میں ہمارے ساتھ بہت الٹا ہونے والا ہے۔ تو یہ بدشگونی چیزوں کے اندر تلاش کرنا، یہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ اسلامی رسم و رواج نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے، اللہ کی ذات سے دور کرنے والا یہ ایک خیال ہے اور ذہن ہے، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ آج کل لوگ ترقی کر کے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے چاند تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم اتنی پرانی چیزوں کے اندر لوگوں کے ٹوٹکوں کے اوپر پھر رہے ہیں۔ ہمیں اسلام کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور اللہ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پچھلے انبیاء کے، پچھلی قوموں کے واقعات ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کیے ہیں کہ وہ جب چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں، کسی مشیر کی ضرورت نہیں اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، ولم یکن لہ احد، اور اس جیسا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور سارے کام خود ہی کرتا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں بھی اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا رب ہے، اللہ کی ذات ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں، جم جائیں، پھر چاہے ان کی جان جاتی ہے چلی جائے، اللہ کو رب ہونا جب مانا ہے تو پھر اس کو پوری زندگی کے لیے سبق بنا کر اپنے لیے اس کو مشعل راہ بنا لیں۔ اسی طرح ہاتھ کے اندر خارش ہوتی ہے، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کے اندر خارش ہو رہی لہذا مال آنے والا ہے، پاؤں میں خارش ہوئی تو اس کو کوئی لمبا سفر درپیش ہے، اس نے لمبے سفر پر جانا ہے۔ چیزوں کے اندر ہم بدشگونی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی تھا، ایک نجومی کے پاس چلا گیا، اس کو جا کر کہا میرے ہاتھ میں خارش ہوتی ہے، اس نے کہا کہ تجھے مال ملنے والا ہے، پیسے آنے والے ہیں، تیرے پاس دولت آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا میرے پاؤں میں بھی خارش ہوتی ہے، اس نے کہا تو نے ان قریب کوئی لمبا سفر کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا میری کمر میں بھی خارش ہو رہی ہے، اس نے تھپڑ مارا، اس نے کہا جا کے علاج کے بعد تجھے خارش ہے، یہ خارش پڑی ہوئی ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اب ہر چیز میں بدشگونی نکال رہے ہیں، ہاتھوں میں خارش بھی، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ، زندگی کے ساتھ یا مال کے ساتھ کیسے؟ خارش ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی الرجی کی دوائی لیں، پاؤں میں خارش ہو رہی ہے اس کے لیے الرجی کی دوائی لیں، اس کے لیے واک کریں، صبح صبح گھاس کے اوپر چلیں تاکہ وہ آرام آ جائے۔ اب اس کا تعلق ہم نے نکال لیا کہ ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے لہٰذا مال آنے والا ہے، پاؤں میں خارش ہو رہی ہے لہٰذا اس نے کوئی سفر کرنا ہے۔ اور ہمارے تو وہاں پر ایسے ہے، اگر کسی کی شلوار کا یہ پونچا الٹا ہو جائے تو کہتے ہیں تمہارے گھر میں آج کے مہمان آنے والے ہیں۔ تو اس طرح کی بدشگونیاں چیزوں کے اندر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق کمزور ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہی نقصان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہی انسان کو نفع پہنچتا ہے، اور یہ سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لوگ ان چیزوں کے اندر بدشگونیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا فون آیا، اس نے کہا حضرت میری نا آنکھ کھڑک رہی ہے، لگتا ہے کچھ، یہ تو بہت بری بات ہے کہ آنکھ کا پھڑکنا، بعض دفعہ انسان کی یہ پلکوں کے اوپر والا حصہ یہ اس طرح وائبریشن اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے، گنبد شروع ہو جاتی ہے۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں، یہ آنکھ کے پٹھے آپ کے کمزور ہو گئے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کے جسم کو کوئی بھی اعضاء ہے اس کو اس طرح کلوز کر کے کافی دیر تک پڑا رہے، اس کو پھر کھولیں تو یہاں تو بازو کے اندر بھی ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، ہلنا پن شروع ہو جاتا ہے۔ تو آنکھ کے اندر شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوا، بعض دفعہ وہ خون کی جو ہے چلن ہے وہ رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو پٹھوں کے اندر ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو جاتا ہے، یہ رانے ہیں، پنڈلیاں ہیں، وہاں بھی بعض دفعہ ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، تو جسم کے کسی بھی حصے کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ تو آنکھ کے اندر ہونا، اس کو لوگ جو ہے بدشگونی اس سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر کوئی نقصان ہونے والا ہے جس کی وجہ سے میری آنکھ پھڑک رہی ہے۔ استاد جی نے فرمایا کہ کوئی اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو جسم کے اکثر اعضاء کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک کا فون آیا، جی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، میری آنکھ پھڑکنا شروع ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ جی آنکھ پھڑک رہی ہے،
को तो नहीं भड़क रहा। इस वजह से इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के साथ आँख का भड़कना। तो ये तो पट्टों की कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है। तो हम इसको ज़िंदगी के साथ जोड़ देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नुकसान हमारे साथ होने वाला है, जिसकी वजह से ये पहले अल्लाह ताला हमें इशारा दे रहे हैं कि ये तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कोई नुकसान होने वाला है, इससे इसका कोई हल सोचें। ऐसा नहीं होता। और बाज़ दफ़ा जा रहे होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, तो काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, हम वापस आ जाते हैं कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इस वजह से मैं सफ़र पर नहीं जाऊँगा आज। तो वो हालांकि बिल्ली हमारे डर की वजह से भागती है, हम उसको अपने नफ़े का और नुकसान का मालिक समझना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी चीज़ इंसान के लिए ना नफ़ा बख्श है, ना ही नुकसान पहुंचा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही नफ़े के फ़ैसले होते हैं, अल्लाह की तरफ से ही नुकसान के फ़ैसले होते हैं। अल्लाह जैसे चाहते हैं वैसे मामले को कर देते हैं, चाहे वो काली बिल्ली रास्ता काटे, चाहे कोई सफ़ेद बिल्ली रास्ता काटे। तो इन चीज़ों के अंदर हमें बदशगुनी नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ मज़बूत हो। या अगर कोई नुकसान हुआ है तो हमें अपने गुनाहों के ऊपर नज़र डालनी चाहिए, तो मुझसे अल्लाह की कोई नाफरमानी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गए, मेरे ऊपर ऐसे हालात आ रहे हैं। और हम इन चीज़ों को देखते हैं कि ये ऐसा हुआ था इसलिए ऐसे हो गया। और इसी तरह अगर कोई घर से वालिद बाहर निकल रहा हो, निकलते हैं, पीछे से कोई आवाज़ दे दे तो हम गुस्सा मनाते हैं, ये पीछे से आवाज़ नहीं देते, उन्हें वो पीछे से आवाज़ दे दी लिहाजा मैं आज पता नहीं मेरा दिन कैसा गुजरेगा। तो हर चीज़ के अंदर और आवाज़ों के अंदर, लहजों के अंदर हम बदशगुनी निकालते हैं, इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, हालांकि इससे कुछ नहीं होता। और बाद दफ़ा बेटी वालिद घर से बाहर निकल रहे हैं और पीछे से आवाज़ दे दी, पता नहीं पीछे से आवाज़ नहीं देते, ऐसा नहीं होता। अब वो पहले बेचारी भागकर आगे आए, आपको क्रॉस करे, फिर आपके सामने होकर फिर आपसे बात करे, इससे कुछ नहीं होता। तो हम चीज़ों के अंदर बदशगुनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, हालांकि नफ़े नुकसान की मालिक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत के मुताबिक सारे मामले होते हैं। और इस तरह दूध नीचे गिर जाए, हम इसको भी अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ देते हैं कि ये दूध नीचे गिर गया, कोई लिहाजा बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि कोई भी चीज़ खाने वाली हो, कीमती चीज़ हो, नीचे गिर जाए उससे नुकसान होता है। अब सालन गिर जाए इससे भी नुकसान होता है, सालन गिर जाए ये भी कौन सी अच्छी बात है। हमारे उस्ताद जी फरमाने लगे कि एक औरत का मुझे फ़ोन आया, कहने लगी कि हज़रत उससे दूध गिर गया है। तो हज़रत ने फरमाया कि कुछ नहीं होता, क्या है, इतना नुकसान हुआ है कि आपका दूध गिरा है। कितना दूध था? कहा 2 किलो। उस वक्त दूध 90 रुपये किलो था। तो कहा 180 रुपये का नुकसान हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। उसने कहा जी गर्म दूध था, उबलता हुआ दूध गिरा है मुझसे, तो सुना है मैंने, तो ये तो बहुत बुरा होता है। उस्ताद जी ने फरमाया कि तो सालन भी गिर जाए तो बहुत बुरा होता है, तो गर्म दूध गिरा है तो वो भी बुरी बात है। तो आपने कौन सा जानबूझ के गिराया है, गफलत की वजह से गिर गया है, तो इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं। फरमाया कि उसने औरत ने कहा कि जी गर्म दूध गिरा है। कहा हाँ, इतना नुकसान ज़ाहिर हुआ है कि आपकी गैस लगी है, आपकी मेहनत लगी है, और नीचे गिरा है, किचन ख़राब हो गया, आपको साफ़ करना पड़ेगा, आपकी मेहनत लगेगी, इससे ज़ाहिर कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब देखिए कि चीज़ों के अंदर हम बदशगुनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा हो गया, लिहाजा मेरी ज़िंदगी के अंदर पता नहीं क्या होने वाला है। और ऊपर से सफ़र का महीना आ जाए तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। हमारे उस्ताद जी फरमा रहे थे, एक आदमी का मुझे फ़ोन आया कि जी मैं घर से बाहर निकला, सफ़र का महीना शुरू हो गया, मैं घर से बाहर निकला, पता नहीं क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और किसी के अंदर मेरी मोटरसाइकिल लगी, मेरी टांग पे चोट आ गई। तो वाकई ये सफ़र के महीने में बलाएँ आती हैं और मुसीबतें आती हैं। उस्ताद जी ने फरमाया कि आप ध्यान से मोटरसाइकिल चलाया करें, अपनी आप ब्रेकें चेक करवा लें। तो इस सफ़र के महीने के साथ इसको क्या ताल्लुक़ है? आप ध्यान से आपने मोटरसाइकिल चलाई नहीं हो, मोटर डाल दिया सफ़र के महीने के ऊपर, सारे नुकसानात सफ़र के अंदर ही होने हैं। हालांकि सफ़र के अलावा भी कितने एक्सीडेंट होते रहते हैं, नुकसान होते रहते हैं, लोग गिरते रहते हैं और लोग मर भी रहे होते हैं। तो ये सारे नुकसानात का ताल्लुक़ जो है सफ़र के साथ जोड़ दिया कि ये सफ़र मनहूस महीना है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी चीज़ के अंदर कोई नहूसत नहीं है, कोई इंसान मनहूस नहीं है, कोई चीज़ मनहूस नहीं है, कोई दिन मनहूस नहीं है, कोई महीना मनहूस नहीं है। इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। और फरमाया कि तुम्हें जो भी कोई नुकसान पहुंचता है वो तुम्हारी अपने हाथों की कमाई होती है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर, फरमाया कि तरी में और खुश्की में जितने भी फसादात होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारी करतूतों की वजह से होते हैं। तुम अगर अच्छे अमाल करो तो तुम्हारे साथ अच्छा मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा, आसमान से अच्छे हालात आएंगे, बरकतें आएंगी, रहमतें उतरेंगी। और अगर अल्लाह की नाफरमानियाँ करोगे तो तंगियाँ आएंगी। तो इसलिए हमें अपने आमाल की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें अपने गुनाहों के ऊपर नज़र डालनी चाहिए कि हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नाराज़ हो गई हैं। अल्लाह को मनाएं, इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात को बदल देते हैं। तो हम चीज़ों के अंदर बदशगुनियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मकान बनाते हैं, इसके ऊपर एक हंडी रख देते हैं काले रंग की, जी वो इसकी वजह से मकान को नज़र ना हो जाए। और कुछ दिनों के बाद हवा चलती है तेज़, वो हंडी नीचे गिरी होती है, उसका नीचे वाला हिस्सा टूट जाता है। अब जो हंडी अपना हिस्सा, अपना नीचे वाला तलवा नहीं संभाल सकी, उसका दिफा नहीं कर सकी और अपने आप को नहीं संभाल सकी, वो हमारे मकान को कैसे संभाल सकेगी? वो हमारे मकान को कैसे मुसीबतों से और बलाओं से कैसे हमारे मकान से दूर कर सकती है? जो चीज़ अपना दिफा नहीं कर सकती वो हमारा दिफा कैसे करेगी? जो चीज़ अपने आप को नहीं बचा सकी वो हमें कैसे बचाएगी? इस वजह से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही पुकारना चाहिए। कोई मुसीबत आए तब भी अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, अल्लाह की रहमत को पुकारना चाहिए। और जब हमारे हालात अच्छे आएँ उस वक्त अल्लाह के सामने शुक्र अदा करना चाहिए। ये चीज़ें कुछ भी ना नफ़ा पहुँचा सकती हैं ना ही नुकसान पहुँचा सकती हैं। हर वक्त इंसान की नज़र अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। इस्लाम हमें क्या तरगीब देता है? मुस्नद बज़ार की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन ततय्यरा, कि जो आदमी इन चीज़ों के अंदर बदशगुनी निकालता है वो हम में से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारे साथ नहीं है, वो पता नहीं कौन है और किस कौम से है। आँख का फड़कना शुरू हो जाए, आँख फड़कने लग गई, इसको हम अपने लिए बहुत बड़ा एक अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं कि पता नहीं कोई नुकसान होने वाला है। हालांकि पट्टे कमजोर होने की वजह से आँख फड़कने लग जाती है, जिस्म का कोई भी हिस्सा फड़कने लग जाता है। तो बाज़ दफ़ा इंसान अपने सर के नीचे उसको दबाकर सो लेता है या लेटा रहता है, थोड़ी देर के बाद जब उसको सीधा करता है तो बाजू के अंदर भी इस तरह जुम्बश शुरू हो जाती है। तो ये पट्टों की कमजोरी की वजह से होता है, खून चलता चलता रुक जाता है, जिसकी वजह से वो इर्तिआश पैदा हो जाता है, एक वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो इसको हम अपनी जिंदगी के साथ मत जोड़ा करें कि पता नहीं क्या होने वाला है। और इसी तरह गरम दूध गिर जाए, जी ये तो बहुत बुरी बात है, और दूध गिर गया है फिर ऊपर से गरम दूध गिर जाता है, तो इसको भी हम अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं। हालांकि कोई किसी भी चीज का नीचे गिर जाना ये तो नुकसान है और अच्छी बात नहीं है, सालन गिर जाए ये भी बुरी बात है, अच्छा नहीं है। तो दूध को हमने अपनी जिंदगी के साथ खास कर लिया कि अगर दूध गिर जाए तो इससे इंसान की जिंदगी के अंदर कोई नुकसान होने वाला है। बस दूध का नुकसान हुआ है, जितने पैसों का मंगवाया था उतने पैसों का नुकसान हो गया, किचन के अंदर गिरा है तो किचन खराब हो गया, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इससे जायद कोई नुकसान नहीं हुआ। आप अपना ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ मजबूत रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हर वक्त पुकारते रहें। और इसी तरह जाते हुए रास्ते में काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो इस वजह से हम अपना वो रास्ता छोड़ देते हैं, वापस आ जाते हैं, वो काम छोड़ देते हैं कि जी आज मेरा रास्ता बिल्ली ने काट दिया। तो हालांकि वो तो खुद हमसे डर रही है और हमने उसको अपने नफे नुकसान का मालिक समझ लिया। तो इन चीज़ों के अंदर बदशगुनी का लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया लैसा मिन्ना मन ततय्यरा, वो शख्स हम में से नहीं है जो इन चीज़ों के अंदर बदशगुनी ले, चीज़ों को अपने लिए नफे नुकसान का मालिक समझना शुरू कर दे। और इसी तरह
مکان پر ہانڈی رکھ دیتے ہیں، مکان بنایا اس کے اوپر کالے رنگ کی ہانڈی رکھ دی کہ جی یہ ہمارے مکان کو تاکہ نظر نہ لگ جائے اس لیے ہم نے رکھی. کچھ دنوں کے بعد ہوا کے ذریعے سے وہ ہانڈی نیچے آ گرتی ہے. تو جو چیز اپنا دفاع نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی، وہ ہمیں مصیبتوں سے کیسے بچا سکتی ہے؟ انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، انسان کی نظر اللہ کی ذات کے اوپر ہونی چاہیے کہ نفع وہ بھی اللہ کی طرف سے، نقصان ہو جائے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے. فرمایا مسند احمد کی روایت ہے الطیرۃ شرک، فرمایا کہ جو بندہ چیزوں کے اندر بدشگونی لیتا ہے، نکالتا ہے، تو یہ بدشگونی نکالنا شرک ہے. کیوں کہ نفع نقصان کی مالک تو اللہ کی ذات ہے، ہم نے چیزوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کو میں معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ میں جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، شرک مشرک میں معاف نہیں کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. فرمایا اے بیٹے، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، جو مصیبت تیری تقدیر میں اللہ نے لکھ دی ہے وہ تجھے پہنچ کر رہے گی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جو مصیبت تجھے نہیں پہنچی وہ مصیبت کوئی لا نہیں سکتا. اس وجہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اللہ کی طرف سے ہی جو اچھا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، برا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. چیزوں کے اندر کیا ہے، چیزیں تو خود ہماری محتاج ہیں. ہم پتھر کو اٹھا کر ادھر رکھتے وہ ادھر پڑا ہوا ہے، پتھر کو اٹھا کر ادھر رکھتے وہ ادھر پڑا ہوا ہے، جانور کو اٹھا کر ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں باندھتے وہ وہاں کھڑا ہوا ہے. وہ تو خود ہمارے محتاج ہیں، ہم نے ان کو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان چیزوں کے اندر بدشگونی لیتا ہے، مال نکالتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ایسا کرنا شرک ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کننا نتطیر، کہ اسلام سے پہلے ہم بھی ان چیزوں کے اندر بدشگونیاں نکالتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک خیال ہے تمہارا، اور یہ ایک ذہن تمہارا ہے، تمہارے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں، اس کی وجہ سے تم اپنے کسی کام کو نہ چھوڑا کرو. کوئی کالی بلی راستہ کاٹ جائے، جانور الٹا چلنا شروع کر دے، ان چیزوں کے اندر بدشگونی نہ لیا کرو، بلکہ تم نے جو کام کرنا ہے اس کو کر دو. اللہ رب العزت کی ذات کو پر اپنا یقین اور ایمان مضبوط رکھو. جو کام کرنا ہے وہ کر دو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اللہ کی ذات جانے. تمہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تو طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے قریب گئے، اس کو بوسہ دینے سے پہلے رک گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا یا حجر لا تضر ولا تنفع، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے، تو ایک پتھر ہے، تو ہمیں کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ خدا کی قسم اگر تجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوما ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا، میں صرف سنت سمجھ کر تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ تو پتھر ہے، تو ہمیں ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے یا تو ہمیں کیا نفع پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو ایک چیز ہے. تو اس وجہ سے یہ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے. ہر چیز کے متعلق یہ چیزیں ہیں وہ ہماری محتاج ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ رب العزت سب کو پالنے والے ہیں، سب کے رب ہیں، رب العالمین ہیں، تمام جہان والوں کو پالنے والے ہیں. انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ رہے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان انسان کا مضبوط ہونا چاہیے. اب سفر کا مہینہ آیا، لوگوں کے ذہن پہ ایک بھی بات ہے، جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو 2,88,00,000 مصیبتیں اور بلائیں آسمان سے نیچے ہوتی ہیں. یہ ایک عقیدہ بنا ہوا ہے لوگوں کا، اس کے اندر لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑا سی کوئی چوٹ آ گئی، گر گئے، گھر کے اندر کوئی برتن ٹوٹ گیا، مجھے سفر کا مہینہ ہے اس وجہ سے یہ ٹوٹ گیا ہے، اور راستے میں جاتے ہوئے کہیں کوئی چوٹ آ گئی، سفر کا مہینہ ہے ایسے ہو گیا. تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی بندہ منحوس ہوتا ہے،
نہ ہی کوئی چیز منحوس ہوتی ہے، نہ ہی کوئی دن منحوس ہے، نہ ہی کوئی سال منحوس ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہر چیز کے اندر خیر ہوتی ہے اور ہر چیز کے اندر کسی چیز کے اندر شر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کا یا اس کے اندر کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اور سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کیونکہ جو سفر کے مہینے میں شادی کرتا ہے طلاقیں ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک جتنی بھی شادی ہوئی ہیں جو سفر کے مہینے میں اکا دکا ہوتی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، باقی جو پوری دنیا کے اندر جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ہو رہی ہیں، کیا یہ سفر کے مہینے میں ہو رہی ہیں؟ ان کے نکاح سفر کے مہینے میں ہوئے۔ سفر کے علاوہ پورے سال کے مہینوں میں ہر مہینے میں ہم نکاح کر لیتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، کیا ان کے اندر طلاقیں نہیں ہوتی؟ کیا ان کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ اب تو اگر جس مہینے کے اندر آپ نے شادی کی اس کو منحوس کہیں، یہ بھی اس مہینے کے اندر ہم نے شادی کی وہ منحوس ہے، تو پھر تو پورا سال ہی منحوس ہوگا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اس وجہ سے نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ ہی کوئی گھڑی منحوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی، سواری کے اندر ہوتی، گھر کے اندر ہوتی یا عورت کے اندر ہوتی۔ ان 3 چیزوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے تو پھر کسی اور چیز کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی نفی کر دی کہ کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ کے ہر فیصلے کو پر انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے سفر کے مہینے کو لوگوں نے منحوس سمجھا ہوا ہے، یہ ایک حدیث کا سہارا لینا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرانی بخروج السفر بشرتہ بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے نکلنے کی، سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دی، اس کو میں جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس بات کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی جو بندہ خوشخبری دے گا اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، لہذا سفر اتنا منحوس ہے کہ جس کے جانے کا انتظار حضور علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے جو بندہ آ کر سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سفر منحوس ہے؟ اب ایک بندے کی اگر دسمبر کے اندر شادی ہے، وہ کسی کو کہتا ہے کہ جو بندہ مجھے نومبر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا اس کو میں 1000 روپے انعام دوں گا۔ اب کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نومبر منحوس مہینہ ہے؟ بلکہ وہ ایک خوشی کے طور پر کہہ رہا ہے کہ نومبر ختم ہوگا، دسمبر شروع ہو جائے گا اور دسمبر میں میری شادی ہوگی، بیوی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا، حالانکہ اگر تحقیق کی جائے تو یہ بات حدیث نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، یہ حدیث منگڑ ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کے اندر، صحیح کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی موقع پر کسی کو یہ کہا ہو کہ میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا جو سفر کے ختم ہونے کی مجھے اشارت دے گا۔ تو یہ علماء نے، محدثین نے کچھ ایسی کتابیں بھی تحریر کی ہیں جن کے اندر منفرد حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ موضوع روایت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، کسی بندے نے اس کو لکھا اور کتاب کے اندر شامل کر دیا۔ تو محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے، محدثین نے ایسی کتابیں جب لکھی ہیں جن کے اندر ایسی حدیثوں کو نکالا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے لیکن وہ حدیث بنا کر جڑ دی ہیں، ان کو الگ کر کے لکھا ہے اور بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، موضوعات کبریٰ، الموضوعات، یہ اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کے اندر صرف اور صرف ایسی حدیثوں کو ذکر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی میری طرف سے ایسا جھوٹ بولا، ایسی بات کہی جو میری نہیں ہے، بات میں نے نہیں کی اور اس نے میری طرف منسوخ کر کے وہ بات بتائی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لے۔ تو یہ حدیث ہے ہی نہیں،
ایک منفرد روایت ہے جس کی بنیاد پر آج تک لوگ اس وقت مہینے کو منحوس سمجھتے چلے آ رہے ہیں اور اس دور کے اندر بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر منحوس مہینہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز کے اندر نحوست ہے، بلکہ نحوست تو انسان کے اپنے اعمال کے اندر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ناراضگی ہوتی ہے یا اپنے جو ہے نافرمانی کی وجہ سے اس کے اوپر حالات آتے ہیں، چیزوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ اور پھر سفر کے جانے کے وقت لوگ آخری جو سفر کے مہینے کے اندر آخری ہفتے کا بدھ ہوتا ہے اس دن غسل کرتے ہیں اور اس کو نام دیا ہے غسل صحت والا غسل۔ اور کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بدھ میں غسل کیا تھا اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ہو گئی کہ آپ بیمار تھے۔ حالانکہ سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اور بڑھ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور بڑھ گئی تھی اور اگلے مہینے میں ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے آنے کی جو ہے وہ خوشی ہو کہ ربیع الاول کے اندر میں نے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ حدیث صحیح ہو اس کو صحیح مان لیں تو اس سے ربیع الاول کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اللہ جس طرح شادی والا آدمی وہ کہے کہ پچھلا مہینہ جو ختم ہوگا اس کی جو خوشخبری دے گا مجھے میں اس کو 1000 روپے انعام کے طور پر دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جو فرمایا ہے یہ تو ربیع الاول کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے کہ ربیع الاول سفر ختم ہوگا، ربیع الاول شروع ہوگا، اس کے اندر میری اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی اور اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر انتقال ہوا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے آخری ہفتے میں مرض بڑھا تو یہودیوں نے خوشی منائی، یہودیوں نے غسل کیے اور جو ہے سیر سپاٹے کیے اور خوشیاں منائیاں کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ چلا جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سے جو ہے چلے جا رہے ہیں، انہی کے پاس حکومت آ رہی ہے اور انہی کی عزت بڑھ رہی ہے دن بدن، یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کی چرچے ہو رہے ہیں، اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب یہ نبی بیمار ہو گیا دنیا سے چلا جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہودیوں نے ایک خوشی منائی تھی اور آج اللہ رحم کرے ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھی اسی رسم کے اندر جو ہے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے اس آخری بدھ کے اندر جو ہے غسل بھی کرتے ہیں اور سیر سپاٹے بھی کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، اور جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور سب کے خیرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ توبہ توبہ اللہ معاف کر دے، اس مہینے سے تو اللہ خیر سلامتی گزار دے، تو اتنا ڈر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ تعالیٰ کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، لوگ اپنی جو ہے اپنے حالات کے مندہ ہونے کا جو ہے سارا اس کو سوروار اس مہینے کو بنا دیتے ہیں یا کسی بھی چیز کو بنا دیتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اس سے کوئی نقصان ہو گیا تو کہتے ہیں کہ توبہ توبہ آج تو فلاں بندے کے متھے لگے، اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے اندر بھی ہم بدشگونیاں نکالتے ہیں، بدگمانیاں نکالتے ہیں۔ ایک آدمی تھا تو اس کو لوگ بڑا منحوس سمجھتے تھے، بادشاہ کی وہ سلطنت کے اندر رہتا تھا، ایک مرتبہ لوگوں نے اس کی شکایت کی بادشاہ کا کہ آپ کی سلطنت کے اندر ایک آدمی ہے وہ بڑا منحوس ہے، آپ اس کو سزا کیوں نہیں دے رہے؟ بادشاہ نے کہا اس کو بلا کر لاؤ، صبح سویرے اس کو بلایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ میں ہوں ایک کمرے کے اندر اور وہ ہو، ہم دونوں سے زائد کوئی آدمی یہاں پر کمرے میں نہ ہو، دونوں نے ملاقات کی، اس آدمی نے بادشاہ کو دیکھا، بادشاہ نے آدمی کو دیکھا تو وہ پھر چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اسی دن بادشاہ کی سلطنت کے اندر اس کے ملک کے اندر بہت تباہیاں ہوئی اور جو ہے لڑائی جھگڑے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا واقعی لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑا ہی منحوس ہے، اس کو تو قتل کر دینا چاہیے، اور اس کو پھانسی دینے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کی آخری خواہش پوچھو، اس کو کیا تمنا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو اس سے پوچھا، اس نے کہا میری ایک مرتبہ بادشاہ کے ساتھ ملاقات کروا دو، بادشاہ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا چلو ایک مرتبہ پھر صحیح، اس کو بلایا، بادشاہ کے پاس چلا گیا وہ آدمی۔ بادشاہ نے کہا کیا تیری خواہش ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں ایک آپ کو پتے کی بات بتا دوں۔ وہ کیا ہے؟ کہا آپ مجھے تو قتل کر رہے ہیں
مجھ سے بھی بڑا ایک منحوس آدمی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں قدر کرتے؟ اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا آپ۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آج صبح سویرے میں نے آپ کو دیکھا، آپ کو کچھ ہوا؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا مجھے دیکھا، مجھے پھانسی لگ رہی ہے۔ اس سے کون منحوس ہوا؟ میں نے تجھے دیکھا، تجھے کچھ نہیں ہوا، سلطنت کے اوپر ہوا، لوگوں کو نقصان ہوا، لیکن میں نے تو آپ کو دیکھا نا، آپ کو کچھ نہیں ہوا، اور آپ نے مجھے دیکھا، مجھے پھانسی لگ رہی ہے۔ آپ بتائیں کہ میں منحوس ہوں کا تو منحوس ہے؟ بادشاہ نے کہا باقی یار بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ کر رہا کر دو، بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ اس وجہ سے لوگ اپنی غلطی کو کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، کسی دن کے اوپر ڈال دیں کہ آج تو منگل ہے کام سنبل ہے، آج تو بدھ ہے کام سود ہے، تو دنوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، وقت کے اوپر ڈال دیتے ہیں، مہینے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ منحوس خود ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنا قصور کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اپنا قصور اور اپنی غلطی کو دیکھنا چاہیے اور اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ کی کوئی نافرمانی ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت کو پناہ لینا چاہیے۔ ایک حبشی جا رہا تھا، اس نے نیچے دیکھا کہ شیشہ تھا ٹوٹا ہوا تھا، اس میں دو ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا، اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھا، تو وہ حبشیوں کے جیسے چہرے ہوتے ہیں، اس نے پہلی مرتبہ شیشہ دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا مجھے آج پتہ چلا ہے کہ تجھے کیوں لوگ توڑتے ہیں، کہ جب تو شکلیں ہی ایسی دکھاتا ہے تو تجھے لوگوں نے توڑنا ہی ہے۔ حالانکہ شیشے کا کسی کا کیا قصور ہے اس میں؟ شیشے نے تو وہی دکھانا، جیسی شکل تھی ویسی شیشے نے دکھا دینی ہے۔ تو اپنی شکل کو نہیں ٹھیک کرنا، شیشے کو توڑ دینا۔ تو اس وجہ سے آج کل ہمارا یہی مزاج بنا ہوا ہے کہ اپنی غلطی کو کسی کے اوپر ڈال دینا اور اس کو منحوس سمجھ لینا، اور اپنے آپ کو بڑا پاک صاف اور یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں کے اندر بھی اکثر یہی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ بیٹے کی شادی کی، بہو گھر میں آئی تو نقصان ہو گیا، تو اے منحوس جو تم بھی کرے آئی ہو، انہوں نے سارے نقصان ہی ہوتے جا رہے ہیں، بیٹے نے کھا گئی ہے، اور وہ اچھی ہو تو آگے سے کہیں میں نے تیرے بیٹے کو تو کھا لیا، اب تیری باری ہے۔ بھائی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ منحوس نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے۔ فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی سمجھ لیا کریں، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان سمجھ لیا کریں، تنگی آئے اللہ کی طرف سے کوئی امتحان سمجھ کر اس پہ صبر کر لے، اللہ رب العزت اگلے وقت کے اندر اس سے اچھا دے دیں گے بدلہ۔ ہم فوراً اس کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اپنے اوپر غور کر لیں اور اپنا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھ لیں کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور تو نہیں ہو گیا، اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کے کہ ہم سوچ کے اندر پڑھ جائیں، پھر انشاءاللہ ان چیزوں کے اندر ہم بدشگونی نہیں نکالیں گے، بلکہ اپنے تعلق کے اندر غور و فکر کریں گے کہ کہیں اللہ سے میں دور تو نہیں ہو گیا ہوں۔ تو نیت کریں گے انشاءاللہ آج کے بعد ہم کسی دن کو منحوس نہیں سمجھیں گے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھیں گے، کسی انسان کو منحوس نہیں سمجھیں گے، کسی مہینے کو منحوس نہیں سمجھیں گے، بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات، اس مہینے میں لوگ کالے چنے بھی بانٹتے ہیں۔ ہمارے استاد جی بتا رہے تھے کہ ہمارے ہمسائے کے گھر سے ایک مرتبہ چنے آئے اور کالے چنے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دے کر بھیجے۔ تو میں نے ان سے پوچھا بیٹا یہ کس لیے؟ میری امی نے کہا کہ سفر کا مہینہ ہے، اس کے اندر بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں اور کالے چنے بانٹنے چاہیے، اس کی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ استاد جی نے فرمایا بیٹا آپ بیٹھیں، میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، یہ بات آپ اپنی امی کو جا کر سمجھا دینا۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو یہ چنے ساری رات آپ نے گھر میں بھگو کے رکھا، چنوں کو ساری رات یہ چنے گوتے کھاتے رہے بیچارے، تو جو چنے اپنا دفاع نہیں کر سکے، ساری رات پانی کے اندر گوتے کھا رہے تھے، وہ آج تمہاری کیسے تم سے بلائیں اور مصیبتیں ڈال سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ صبح اٹھ کر آپ کی امی نے کم از کم 2-2.5 گھنٹے اس کو بھٹی کے اوپر بھونا ہوگا، ان کو گرم کیا ہوگا، اب ان کو سیکا دیا ہوگا، تو جو چنے اتنے سیکے کے ساتھ کالے ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر سے چھلکا اتر رہا ہے، یہ چنے
اپنی حفاظت نہیں کر سکے، رات ساری رات روتے کھاتے رہے، اور پھر صبح 2-2.5 گھنٹے آج جو ان کو پکایا گیا، جو اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکے، تم سے جو اتنی آسمان سے 2,88,00,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، تمہارے کہنے کے مطابق ان کو کیسے یہ دور کریں گے؟ پھر فرمایا کہ لاؤ، 2 دانے اٹھائے اپنے منہ میں ڈالے، کہا اب دیکھو میں نے ان دانوں کو چبایا اور ان کا ستیہ ناش ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کہا اسی طرح جن چروں کا اپنا ستیہ ناش ہو گیا ہے اور جو اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکتے، تمہارا دفاع کیا کرے؟ جو اپنے آپ کو چیز بچا نہیں سکتی وہ تمہیں کیسے بچائے گی، تمہیں مصائب سے کیسے دور کرے گی؟ اس وجہ سے میرے بھائیوں، سارے زمانے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر انسان کا تعلق اور اس انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت